نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسے ہی 14 اگست آتا ہے دیوبندی برساتی مینڈک کی طرح نکل آتے ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت کے خلاف طرح طرح کی بہتان بازیاں، الزام تراشیاں اور طرح طرح کی چیمی گوئیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہی میں سے پاکستان کے حوالے سے، مسلم لیگ کے حوالے سے اور قائد اعظم کے حوالے سے گفتگو یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی بریلویوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی، قائد اعظم پر یہ فتویٰ لگایا، مسلم لیگ کی مخالفت کی، مسلم لیگ پر یہ فتویٰ لگایا، یا پھر پاکستان کی مخالفت کی اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا۔ تو میں یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ دیتا ہوں، ہمارے بعض علماء یعنی اقل القلیل علماء نے قائد اعظم کی یا پھر مسلم لیگ کی مخالفت کی، جبکہ ہماری بھاری اکثریت، کثیر تعداد پاکستان، مسلم لیگ اور قائد اعظم کی حامی تھی، قائد اعظم کے ساتھ تھی، اسی طرح مسلم لیگ کے ساتھ تھی، اور مسلم لیگ کا اس طرح ساتھ دیا کہ ہمارے علماء ہی کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں ہے۔ دیوبندی تو دیوبندیوں کی ایسے سمجھے کل کی کل تعداد جو ہے یہ کانگریسی تھی، کٹر پاکستان کے مخالف، مسلم لیگ کے مخالف اور قائد اعظم کے مخالف، قائد اعظم پر طرح طرح کے فتوے لگانے والے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے، اسی طرح مسلم لیگ کے بارے میں فتویٰ لگانے والے اور پاکستان کو طرح طرح کی گویا کہ گالیاں دینے والے، یہ دیوبندی اکابرین تھے جو کہ کانگریسی تھے۔ ہمارے بعض اکابرین نے مسلم لیگ کی مخالفت کی یا قائد اعظم کی مخالفت کی، لیکن کوئی بھی کانگریسی نہیں تھا، یہ سب کے سب کانگریس کی گودی میں پلنے والے یہ دیوبندی تھے، اور ان کا سربراہ جو ہے نا وہ ان کا شیخ ٹانڈا حسین احمد ٹانڈوی تھا، اور اسی کے تحت رہ کر یہ سارے دیوبندی جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے طرح طرح کی بکواسات، طرح طرح کے اعتراضات جو ہے نا وہ کرتے رہتے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ آ جا کر ایک شبیر احمد عثمانی کا نام آتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مسلم لیگ میں شریک ہوا، لیکن یہ کب ہوا؟ یہ بالکل آخر کی بات ہے کہ یہ آخر میں آ کر جو نا وہ مسلم لیگ کے اندر شریک ہوا، جب دیوبندیوں نے دیکھا کہ اب پاکستان تو بن جائے گا، ہم کس منہ سے پاکستان میں جائیں گے، پاکستان میں تو ہمیں جوتے پڑیں گے، تو اپنی وہ بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی مٹانے کے لیے انہوں نے شبیر احمد عثمانی کو مسلم لیگ کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ شبیر احمد عثمانی اس کا ایک بھتیجا ہے، عامر عثمانی، اس نے یہ ساری وضاحتیں کی ہیں کہ ہمارے چچا جو ہے یہ کب جو ہے نا وہ مسلم لیگ کے اندر آئے تھے اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کیسے آئے۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے، طویل کہانی ہے، اس پر کسی دن اور تبصرہ کروں گا، لیکن ابھی میں دیوبندیوں کو ایک آئینہ دینا چاہتا ہوں جس کے اندر دیوبندی اپنی مکروہ صورت دیکھ لیں۔ ہمارے خلاف بولنے والے، ہمارے خلاف بکواس کرنے والے، ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے والے اور ہمارے بارے میں عوام کو تنفر کرنے والے دیوبندی اپنے اکابرین کی حالت دیکھ لیں، اپنے علماء کی حالت دیکھ لیں، اور اپنے علماء کے فتاوی جات کو دیکھ لیں کہ ان کے اپنے ملاؤں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا، مسلم لیگ کے بارے میں کیا کہا، اور اسی طرح قائد اعظم کے بارے میں کیا کہا۔ ہم اپنے اس بیان کے اندر صرف قائد اعظم کے بارے میں بیان کریں گے، ہمارا ارادہ آگے ہے پاکستان کے حوالے سے بھی کلام کرنے کا اور مسلم لیگ کے حوالے سے بھی کلام کرنے کا، اور دیوبندیوں کو ایک آئینہ دینے کا کہ وہ اس کے اندر اپنی مکروہ شکل اور اپنی مکروہ صورت جو ہے نا وہ دیکھ لیں، اور اپنے علماء کے فتاوی دیکھ لیں، اور کہیں ایسی جگہ جا کر اپنا منہ دیں جہاں پھر یہ واپس نظر نہ آئے۔ تو بہرحال یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، خطبہ صدارت، اور یہ ہے کہ اس کی یہ دیوبندیوں کے شیخ الاسلام امام الہند
شبیر احمد عثمانی کی ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا صفحہ نمبر یہ 48 ہے، اس کے اندر یہ لکھتا ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا مدلل و مسکت جواب۔ اب یہ جواب کس کو ہے؟ مولانا حسین احمد کا بے بنیاد و بے دلیل فتویٰ۔ یہ حسین احمد تانڈوی نے ہمارے علماء کے بارے میں جو زبان گندی استعمال کیا، ہم اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے، لیکن ہم دیوبندیوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سب زبانیں استعمال کرنی آتی ہیں، اپنی اوقات کے اندر رہا کریں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین احمد کا بے بنیاد و بے دلیل فتویٰ، یہ دیوبندی خود لکھ رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے نئی دہلی 27 اکتوبر 1945 مولانا حسین احمد نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کو حرام قرار دیتے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کا لقب دیتے ہوئے حال میں جو فتویٰ دیا تھا، اس کا مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے اپنے مکتوب میں جو دہلی کے ایک روزنامہ میں شائع ہوا ہے حسب ذیل جواب دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ دیوبندیوں کا شیخ الاسلام اور طرح طرح کے لقب پانے والا حسین احمد تانڈوی جو کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہا ہے، قائد اعظم کو کیا کہہ رہا ہے؟ قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہا ہے۔ تو یہ تمہارے اپنے دیوبندیاں جو کہ قائد اعظم کے حوالے سے جو نا وہ کلام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے متاع احتشام الحق، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے علامہ تھے احتشام الحق تھانوی، یہ غالباً جو ہے یہ اشرف علی تھانوی کے بھانجے تھے۔ ان کی جو ہے یاد کے اندر، ان کے حالات و خدمات کے اندر جو ہے دیوبندیوں نے رسالہ نکالا، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ حسین احمد تانڈوی کے ایک شاگرد کا انہوں نے قول نقل کیا ہے یہ اس کا قول، اس کا اعتراف، اور وہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے، لیکن دیوبندی اس کو الزام سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کی پرانی فطرت ہے، یہ دیوبندیوں کی پرانی عادت ہے کہ دیوبندی بات کو گھما دیتے ہیں، حالانکہ سیدھا سیدھا کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے سیدھا سیدھا نہیں کہا۔ بہرحال یہ جو ہے نا یہ احتشام الحق تھانوی سے سوال ہوا، کسی نے سوال کیا، مولانا باشانی نے الزام لگایا ہے کہ علماء دیوبند نے قائد اعظم اور پاکستان کا مطالبہ کرنے والے دوسرے لیڈروں کو کافر قرار دیا ہے۔ کیا یہ الزام درست ہے؟ یہ الزام نہیں تھی، اس نے تو حقیقت بیان کی تھی، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا، اور آگے یہ خود بھی اس بات کو جو نا تسلیم کر رہا ہے کہ یہ کن لوگوں کے کارنامے تھے اور یہ کن لوگوں نے کہا ہے۔ یہ احتشام الحق تھانوی کہتا ہے، اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ باشانی صاحب نے دیوبند کے جن علماء کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ انہوں نے تحریک پاکستان کے بانیوں کو کافر، تحریک پاکستان کے بانیوں کو کافر اور تحریک پاکستان کو کفر قرار دیا تھا، شاید ان کی مراد علماء دیوبند کے اس مکتبہ فکر سے ہوگی جو جمعیت علماء ہند سے وابستہ تھے، اور جن میں ایسے بزرگ اور ممتاز علماء بھی تھے جنہیں اشتراکیت نواز مولوی صاحبان باشانی صاحب کے استاذ اور پیر قرار دیتے ہیں۔ میری مراد جانشین شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ باشانی صاحب مولانا مدنی کے شاگرد بھی ہیں اور روحانی طور پر ان سے وابستہ بھی رہے ہیں۔ اب یہ اس احتشام الحق تھانوی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بات جن علماء کی طرف منسوب ہے وہ ان سے مراد جو ہے وہ جمعیت علماء ہند سے وابستہ لوگ ہیں، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تحریک پاکستان کے بانیوں کو کافر اور تحریک پاکستان کو کفر قرار دیا تھا۔ یہ اتنے لاکھوں لاکھ مسلمان کہ جنہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا، یہ تو سارے کفر کی گھاٹ چڑھ گئے دیوبندیوں کے نزدیک، اور پھر پاکستان بنانے والے جو ہیں وہ بھی کافر۔ قائد اعظم تو سب سے پیش تھے، قائد اعظم گویا کہ سب سے بڑے کافر ہوئے، اور پھر یہ جو آج آ کر جو نا دیوبندی جو نا شبیر احمد عثمانی کو لے کر آتے ہیں، تو شبیر احمد عثمانی کہاں جائے گا؟ اس کی راہ تو خود دیوبندی ہی متعین کریں گے۔ بہرحال ہمارے پاس یہ ایک اور کتاب ہے فاضل بریلوی اور ان کا حافظہ ما عین بریلویت،
یہ تالیف ہے دیوبندیوں کے حضرت مولانا قاری عبدالرشید کی اور جامع مرتب نعمان محمد امین ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ کیا لکھتا ہے؟ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے جنا صاحب یعنی قائد اعظم مراد ہے، جنا صاحب میں تمام خرابیوں اور اثنا عشری ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ حد سے باہر نکل کر غیر شرعی زبان ان کے لیے استعمال کریں۔ یہاں تک تو اس نے جو نا قائد اعظم کے بارے میں فرمایا کہ قائد اعظم میں تمام برائیاں تھیں، اور اثنا عشری یہ شیعوں کی ایک قسم ہے اور دیوبندی ان کو کافر کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی قائد اعظم کیا ہوا؟ کافر ہوا۔ پھر آگے جا کر مزید وضاحت کرتا ہے، کیا کہتا ہے فکر و نظر کا اختلاف اپنی جگہ، ان کا یعنی قائد اعظم کا غیر مسلم ہونا اپنی جگہ ہے۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے علامہ ہیں، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے محقق ہیں جو کہ قائد اعظم کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں۔ دیوبندی ہمارے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے اپنے علماء کی تحریریں کیوں نہیں پڑھتے؟ دیوبندی اپنے علماء کی تحریریں پڑھیں، اپنے علماء کی کتابیں پڑھیں، اپنے علماء کی کتابیں پڑھنے کے بعد ان کو سمجھیں بھی کہ یہ سارے دیوبندی قائد اعظم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ دیوبندی قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے ہیں، قائد اعظم کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں، قائد اعظم کو جو ہے نا وہ تحریک پاکستان کے بانیوں کو جو ہے نا وہ کافر کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو مزید اور حوالے بھی دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس دیوبندیوں کا ایک فتاوی ہے کفایت المفتی کے نام سے، اور یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی جن کو یہ مفتی اعظم کہتے ہیں کفایت اللہ دہلوی، یہ ان کا فتویٰ ہے، اور اس کی جلد ہمارے پاس ہے 9۔ اس کے اندر جو ہے اس نے مختلف مقامات پر جو ہے یہ قائد اعظم کو جو ہے شیعہ ثابت کیا ہے۔ ایک مقام پر یہ لکھتا ہے مسٹر محمد علی جناح کے ذاتی خیالات و عقائد تو مجھے معلوم نہیں، مگر وہ فرقہ شیعہ سے ہیں۔ مزید کچھ آگے کہتا ہے مسٹر محمد علی جناح چونکہ اسلامی حقوق سے واقف نہیں، نیز بعض اسلامی اصولوں کو وہ غلط اور مہمل قرار دیتے ہیں، جیسے اس اسمبلی میں کئی مسودہ قانون میں یہ بات ظاہر ہو چکی ہے، اس لیے ان کو حقوق اسلامی کا محافظ سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جا کر کہتے ہیں کہ مسٹر جناح ایک شیعہ قبیلے کے آدمی ہیں۔ ایک اور مقام پر کہتے ہیں مجھے مجملاً اس قدر معلوم ہے کہ مسٹر محمد علی جناح شیعہ ہیں۔ تھوڑا سا آگے جا کر لکھتے ہیں مسٹر جناح کے حقیقی خیالات تو فی الحقیقت مجھے معلوم نہیں، مگر ان کے ظاہری طرز عمل کا اسلامی طرز عمل کے موافق نہ ہونا آفتاب سے زیادہ ظاہر ہے، ان کا فرقہ شیعہ سے ہونا بھی یقینی ہے۔ یہاں جو ہے نا اس کو یقین ہو گیا کہ قائد اعظم کا تعلق جو ہے نا وہ شیعہ فرقے سے ہے۔ ایک اور مقام پر لکھتا ہے مسٹر محمد علی جناح مسلمان قوم میں تو شامل ہیں، مگر فرقہ شیعہ میں سے ہونے اور یورپین تہذیب کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کو مسلمان کہنا اور سمجھنا ایک رسمی بات ہے۔ یعنی یہاں گویا کہ ان کا ایمان بھی گیا اور ان کا سب کچھ گیا، اور ان کو جو مسلمان کہا جاتا ہے وہ محض ایک رسم ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم کا جن کو انہوں نے لقب دیا ہوا ہے، وہ قائد اعظم کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں اس سے آپ لیگ کی قائد اعظم کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اتحاد و اتفاق بین المسلمین کی آڑ میں کس قدر تشدد و افتراق پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بدبخت یہ کہنا چاہتا ہے کہ قائد اعظم جو کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے ایک ملک کا دفاع کر رہے تھے اور ایک ملک آزاد ملک لینا چاہتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق بین المسلمین کے آڑ میں افتراق پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو جدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جدائی ڈال رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کون ہیں؟ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے علامہ اور مفتی اعظم۔ اب آئیے میں آپ کو ان کے شیخ الاسلام حسین احمد تانوی کا بھی ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ وہ اپنے مکتوبات کے اندر
مکتوبات شیخ الاسلام، اس کی جلد 2 ہے. اس کے اندر کیا کہتا ہے قائد اعظم کے بارے میں؟ کہتا ہے کہ جینا سے مراد قائد اعظم، جینا خود اپنے کو رافضی کہتا ہے. یہ قائد اعظم کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے کہ قائد اعظم گویا کہ رافضی ہے. اور آگے لکھتا ہے اس کے عمائل اس کے مکر ہیں. 25 نومبر 1945 بروز اتوار امام باڑہ روڈ مسجد بمبئی میں راجہ محمود آباد شیعوں کے جلسے میں قائد اعظم کے الیکشن کے لیے تقریر فرماتے ہیں. آگے لکھتا ہے کہ ہمارے قائد اعظم خوش قسمتی سے سچے شیعہ ہیں. یعنی وہ تقریر کرنے والا یہ کہتا ہے ہمارے قائد اعظم خوش قسمتی سے سچے شیعہ ہیں. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ دیوبندیوں کے شیخ الاسلام شیخ ٹانڈا حسین احمد ٹانڈوی ہیں، جو کہ قائد اعظم کو رافضی کہہ رہے ہیں. اب بعض نے جو نا وہ شیعہ کہا، جیسے کہ کفایت اللہ دہلوی، اور اس نے جو نا وہ رافضی کہہ دیا. چاہے رافضی کہیں چاہے شیعہ کہیں، چاہے رافضی کہیں چاہے شیعہ کہیں، دیوبندیوں کے نزدیک جو ہے نا وہ دونوں کافر ہیں. جیسے کہ سپاہ صحابہ والے دیوبندیوں کی ایک جماعت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر. یہ نعرہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ان دیوبندیوں سے. جبکہ نجیب اللہ دیوبندی، اس کا استاد ہے منظور مینگل، وہ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ نہیں لگاؤ، بلکہ یہ نعرہ لگاؤ کہ کافر کافر رافضی کافر. تو شیعہ بھی تمہارے نزدیک کافر تو رافضی بھی تمہارے نزدیک کافر. اگر آپ کو کوئی شک ہے تو میں آپ کو ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے ارشاد الشیعہ، اور یہ حوالہ دیوبندیوں کے ناک میں ایسا دم کرے گا کہ کوئی بھی دیوبندی مسلمان ثابت نہیں ہوگا، خاص طور پر وہ دیوبندی کہ جو قائد اعظم کو کم از کم مسلمان سمجھتا ہے، کم از کم مسلمان. اس ارشاد الشیعہ یہ کتاب ان کے نام نہاد امام اہل سنت سرفراز کھڑوی کی ہے. وہ اس کے اندر لکھتا ہے اور شیعہ کا کفر ایسا اور اتنا واضح ہے کہ ان کے کفر میں توقف کرنے والا بھی کافر ہے. چنانچہ شامی ہی تحریر فرماتے ہیں من توقف فی کفرہم فہو کافر مثلہم، یعنی جو شخص شیعہ کے کفر میں توقف کرے وہ بھی انہی جیسا کافر ہے. تو جب توقف کرنے والا کافر ہے تو ان کو مسلمان کہنے والا تو بہت بڑا کافر ہوگا. ان کو مسلمان کہنے والا کیا ہوگا؟ مسلمان کہنے والا بہت بڑا کافر ہوگا. تو جتنے بھی دیوبندی جو ہے قائد اعظم کو مسلمان کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور ان کے جتنے بھی بزرگ جو ہے قائد اعظم کو مسلمان کہہ کر اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا تو بیڑا ہی غرق ہے، ان کا بیڑا ہی غرق ہے. بہرحال میں آپ کو ایک اور حوالہ بھی مزید دے دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس جو ہے یہ دیوبندیوں کا ایک رسالہ ہے حق نوائے احتشام. یہ رجب 1434 بمطابق 2013 جون کا رسالہ ہے. اس کی تفصیل جو ہے نا وہ آپ اگلی قسط کے اندر بھی جو ہے نا مزید سنیں گے. میں نے اس پر پورا تبصرہ کیا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو ہے نا بیان کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ دیوبندی جو ہے نا وہ قائد اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ویسے اصل تو اس پورا پیراگراف کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ یہ اشرف علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی اور قائد اعظم عذاب قبر میں یہ ہیڈنگ دی ہے. اور یہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی گویا دیوبندیوں کے محمد علی لاہوری کے نزدیک جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا گویا کہ عذاب قبر میں ہے. یہاں پر جو ہے نا جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ لکھتا ہے مسٹر جینا کو قبر میں بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ اس نے پاکستان بنا کر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا. بتائیے قائد اعظم نے اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنی محنتیں کی، اور محنتوں کا صلہ دیوبندیوں نے قائد اعظم کو یہ دیا کہ دیوبندی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو سخت عذاب ہو رہا ہے. اب یہ مضمون لکھنے والا ایک دیوبندی تھا اور یہ رسالہ بھی دیوبندیوں کا ہے، اور یہ اس کے مدیر اعلیٰ جو ہے یہ تنویر الحق تھانوی ہیں، جو کہ یہ احتشام الحق تھانوی کے بیٹے ہیں. لیکن اس پر کلام کرتے ہوئے، اس مضمون پر رد کرتے ہوئے مجلہ صفدر گجرات، یہ بھی دیوبندیوں کا ہے، اور یہ اس کو دیوبندیوں کی بھاری اکثریت معتبر کہتی ہے.
اور کسی کے نزدیک بھی ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ اس رسالے کو کسی نے جو ہے نا یہ کہا کہ ہمارا معتبر نہیں ہے، بلکہ دیوبندیوں کی اس وقت کی ایک اکثریت ہے جو کہ اس کی تائید کرتی ہے، اور بڑے بڑے ان کے اکابرین ہیں جو کہ اس کی تصدیق و تائید کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے پورا تو میں آپ کو نہیں پڑھ کے سنا رہا، لیکن میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب حق نوائے احتشام رسالے والے نے تھانوی، شبیر احمد عثمانی اور قائد اعظم تینوں کی بات کی تھی تو اس کو تینوں کا دفاع کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اپنے بزرگوں کو سائیڈ میں لے گیا اور ان کے بارے میں تو یہ کہا کہ انہوں نے ظلم کیا، ہمارے اکابرین کو جو نا عذاب قبر میں بتا دیا یہ اور وہ ارلم پرلم، لیکن قائد اعظم کے بارے میں یہ بدبخت کیا لکھتے ہیں وہ سن لیجیے۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے کہ حضرت لاہوری نے اس کے جہنمی ہونے کا ذکر فرمایا ہو تو یہ بات عین ممکن اور کسی حد تک قابل تسلیم ہے، یعنی قائد اعظم کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو عذاب میں قبر میں سخت عذاب ہو رہا ہے، یہ دیوبندیوں کے نزدیک عین ممکن اور کسی حد تک قابل تسلیم بات ہے۔ کیا بات ہے دیوبندیت کی یار، اپنے بزرگوں کو بچا کر جو نا وہ قائد اعظم کے بارے میں جو نا اس طرح کا کلام، شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہے، اور پھر بولتے دوسروں کے خلاف ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ دیکھو یہ کیا کر دیا انہوں نے۔ میں نے شروع میں اسی وجہ سے وضاحت کر دی ہے، اس وضاحت کو آپ دیکھ لیں، لیکن دیوبندیوں کی اپنی حالت کیا ہے، دیوبندیوں کی اپنے کرتوت کیا ہیں، تو لہذا دیوبندیوں کو کسی اور کے خلاف بولنے سے پہلے اپنے ان علماء کی تحریروں کو دیکھ لینا چاہیے، اپنے ان علماء کی تقریروں کو پڑھ لینا چاہیے، سن لینا چاہیے، اور پھر کسی کے خلاف بکواس کرنی چاہیے۔ جب دیوبندیوں کے اپنے گھر کے اندر اتنے بڑے بڑے فتاوا قائد اعظم کے حوالے سے موجود ہے تو ہمارے بارے میں بولتے ہوئے ان کو شرم و حیا نہیں آتی؟ تو شرم و حیا ان کو کرنی چاہیے، لیکن شرم و حیا کرے کون؟ جس کے اندر ہو، لیکن جس کے اندر ہو ہی نہ تو پھر اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہی کافی ہے کہ جب تیری حیا چلی جائے تو جو تیرا دل کرے کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔